الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی محترم دوستو بزرگ بھائیو، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب طے کر رکھا ہے. جب وہ سبب وجود میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ وجود میں آئے گا. انسانوں کی زندگی کی مدار کھانے پینے پر ہے. کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پانی، زندہ رہتا ہے. اور اگر کھانا نہ ملے تو بھوک سے وہ مر جائے گا. تو اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے قیامت تک کے لیے سبب کے درجے میں کھیتی کو اللہ نے دنیا میں کھیتی کا سبب چلایا کہ کھیتی ہوتی رہے گی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شان ہو انسانوں کی غذا اور کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا. ہاں، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ نے انسانوں پہ اس نظام کو رکھا ہے. تو انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نکاح کے عمل کو چلایا کہ نکاح کا عمل ہوتا رہے گا تو اس کے ذریعے انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا کے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. انہیں انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، سب بنیں گے، علماء، حفاظ، مفتیان کرام. یہ جتنی ضرورتیں انسان کی روحانی اور جسمانی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ایسے میں دوستو دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور دین ہے. ہدایت اور دین یہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے اللہ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر نبوت والی جو محنت ہے جس پر دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے اور ہدایت کی ضرورت انسانوں کی پوری ہوتی ہے، وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت اللہ نے اس دعوت کی محنت کو قیامت تک کے لیے اس امت کے ذمے کیا ہے کہ یہ امت اس دعوت کی محنت کو جب اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر امت کا ایک ایک فرد
اس میں اپنی جان مال لگائے گا، اس کے نتیجے میں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری ہوگی، اللہ کریں گے۔ دین کو تو اللہ زندہ کرے گا، ہم سے کیا ہوگا؟ دین کو زندہ کرے گا اللہ، اور اپنی قدرت سے کرے گا۔ جیسے اللہ زمین سے اپنی قدرت سے اناج کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، میاں بیوی کی آپس کی ملاقات میں خدا انسانوں کی نسلوں کو چلاتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، دعوت کی عظیم محنت وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں جو چلایا وہ ہجرت اور نصرت سے چلایا، اور قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت کو اس کا حکم دیا، اور اس کی ترغیب دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، بے احسان کی قید ہے اس میں بھی، کہ دعوت کی محنت اور ہجرت اور نصرت کی جو اسباب ہیں اچھی طریقے سے جیسے صحابہ نے اس کو اختیار کیا، اس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتائج آئیں گے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر اس پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ حاصل ہوگا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے اللہ نے صحابہ کی قربانی سے خوش ہو کر انہیں دنیا میں رضا کا پروانہ دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا۔ والذین اتبعوہم فرما کر کہ امت کے جو بھی افراد اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑیں گے اور اللہ کے دین کے لیے مددگار بنیں گے، انصار بنیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار دین کے انصار کے لیے مدد میں دعائیں فرمائی ہیں، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ دین کے مددگاروں کی مغفرت کر دے۔ دعائیں آپ کی ہے، آپ کی دعائیں، اور آپ کی دوستو انصار کے لیے بھی دعا آپ کی ہے، انصار کی اولاد کے لیے دعا فرمائی آپ نے، بولے اولاد الانصار، اور دین کے مددگاروں کی اولادوں کی تو مغفرت کر دے، بولے ازواج الانصار، اور اللہ تو دین کے مددگاروں کی اور دین کی مدد کرنے والوں کی بیویوں کی مغفرت کر دے۔ اس پر دعائیں ہیں، اور آپ نے اپنی جمعہ کے خطبوں میں آپ نے اس امت کے مددگاروں کی مدد کرنے والوں کے لیے مدد کی بہت دعا کی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ حضور کو اللہ کا دین کتنا پیارا ہوگا، اپنی طرف نسبت کیا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو مدد کرے، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد، جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر، اور اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول اللہ کی بارگاہ میں، جو لوگ بھی دین کی مدد میں اپنے قدم اٹھائیں گے اللہ کے لیے، کام کریں، کچھ بھی دین کا کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں گے تو یہ قابل قبول ہے، اس کی قدر ہے اللہ کے ہاں، اور اس پر خدا کے ذریعے انعامات ملیں گے۔ اور ذرا بھی نیت میں کھوٹ رہی ہوگی تو پھر میرے دوستو اکارت جائے گی، ہر عمل اکارت جائے گا، بلکہ وبال بنے گا۔ دین کا کوئی بھی کام، کوئی غرض دنیا کی غرض ہے، مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے، یا میرے دوستو اپنی وجاہت ہے، اپنا مقام قائم کرنا ہے، تو پھر میرے دوستو یہ نیک عمل جو بھی کیا ہے وہ اس کی وبال بنے گا، ملنا تو باقی بات ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اور شیطان جو ہے انسان کی نیت پر ہی حملہ کرتا ہے، عمل سے روکتا نہیں وہ، لیکن عمل کو برباد کرنے کے لیے انسان کی نیت میں فضول لاتا ہے۔
اور یہ جو ہے نا بڑا بننے کا جذبہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. ہاں، اللہ ہی بچائے. ہاں، اور شیطان کے پاس ہمارے عمل کو برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے مکر ہیں، ہزاروں مکر کی لائنیں اس کے پاس بہت ہے. کل آپ نے بیان میں سنا تھا نا کہ جو جس لائن کا اس کو اسی لائن سے پچھاڑتا ہے، وہ تبلیغ والے کو تبلیغ کی لائن سے پچھاڑے گا، علم والوں کو علم کی لائن سے پچھاڑے گا. ہاں، اس لیے بھائیو بہت آدمی کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. خصوصاً جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے اس راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق دی ہے، قربانی دینے کی توفیق دی ہے، انہیں تو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین میں دوستو بہت سنبھل کر چلتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کیا کرو، کہاں جا رہے ہیں، نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا شیطان کے لیے ہو رہا ہے یا نفس کے لیے ہو رہا ہے. اپنا محاسبہ کیا کرو. دوسرے کا محاسبہ کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہاں، لیکن اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، اس الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ جو ہے اپنے متعلقین سے بار بار کہ بھئی اپنی نیت کی حفاظت کرو. عمل کے کرنے سے پہلے نیت کو دیکھو، کیوں کر رہے ہو، وجہ عمل کیا ہے، وجہ عمل کیا ہے تمہاری. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک تو نیت کا بگاڑ ہے، یہ بھی منع ہے، اور ایک آدمی عمل کرے اور کوئی نیت ہی نہ کرے، یہ بھی آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. نیت کرنا ہر عمل سے پہلے. ہاں، بخاری شریف جو ہے یہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے، جس کو بخاری شریف کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انما الاعمال بالنیات سے شروع کی ہے کہ عمل کا مدار تو نیت پر ہے. کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو، کیا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی عمل میں جو نیت کرے گا، جیسی نیت کرے گا اسے اتنا ہی اللہ دے گا. ایک عمل میں کئی نیتیں کی آدمی تو اللہ تعالیٰ جتنی نیت کرے گا وہ سب دے گا اس کو، اس کی نیت پر. ہاں، جیسے وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، آدمی نے اپنے گھر میں کھڑکی رکھی اور نیت کی کہ اذان کی آواز آئے گی اس سے تاکہ میں نماز میں پہنچ جاؤں گا. کھڑکی رکھی اور نیت کی کہ اگر فقیر یا کوئی سوالی پکارے گا اس کی پکار کو میں سنوں گا تو اس کی مدد کروں گا. ہاں، اور بہت سی کھڑکی سے میں ضرورت مند بندوں کو دیکھوں گا، ان کی ضرورتوں کام آئے گا. جتنی بھی نیتیں کرے گا اتنی اسے ثواب ملے گا. اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ نے ہمیں اس محنت میں لگنے کی توفیق دی، ہم لگے نہیں ہیں، اس کا رحم و کرم ہے، اس کی نظر عنایت ہے. اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے، اگر اللہ نے میری رہبری اس محنت کی طرف نہ کی ہوتی تو میں کہاں ہوتا. ہر آدمی سوچ سکتا ہے. ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے اس محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق دی ہے، اگر ہم اس لائن پر نہیں ہوتے پتہ نہیں کون سے گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں. شرائط تو لگتی کہیں بھی، لیکن اللہ نے لگنے کی توفیق دی ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ اس کو سوچتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس محنت میں لگنے کی توفیق دی.
ورنہ میں کہاں کہاں ضائع و برباد ہو جاتا. ہاں، اور ہر وقت اللہ سے توفیق مانگے. اللہ کے نبی کی دعا اللہم وفقنی لما تحب وترضی، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تجھے پسند ہوتے ہیں، ان اعمال کی توفیق دے. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ نیک اعمال پر اللہ کی مدد کو مانگا کرو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور نماز کے بعد آپ نے تلقین کی ہے کہ اللہ تو میری مدد ہو. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. گشت کرنے کی توفیق وہ دے گا تو آپ بھی گشت کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے. توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور توفیق سلبی اللہ سلب کر لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. آدمی کی کسی بھول پر، آدمی کی کسی معصیت و گناہ پر نیک اعمال کی توفیق سلب ہوتی ہے. گشت کی توفیق اللہ سلب کرتا ہے. تبلیغ سے کوئی بیٹھتا نہیں، تبلیغ سے بٹھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی کسی بھول پر. اس لیے اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ تبلیغ کے کام میں نہیں لگ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ لائیں. ان کی تحقیق ہمارے پاس نہ ہو. بھائی سونے والے جا کر سنیں. آدمی جب تک سونے کی نیت نہیں کرتا نیند نہیں آتی. ہاں، آدمی نیت کرتا ہے نا تو پھر آ جاتی ہے. اس لیے آدمی بیٹھے مجلس میں تو بات سنے، اپنے اوقات کی قدر کرے اور دھیان سے سنے. جتنی دھیان اور نیت کے ساتھ سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماوے گا. میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوئی ہے اور ہم اس کام میں لگے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے عزائم پر. آدمی جتنا اور آگے بڑھنے کی اللہ نے قرآن پاک میں اس امت کو ترغیب دی ہے. السابقون السابقون. دین کے کاموں میں، دین کے اعمال میں، دین کی محنت میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی ترتیب سوچنی چاہیے تو یہ آگے بڑھے گا. اور اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کرے گا تو خود بخود پیچھے ہٹے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو، دعوت کے کام سے آدمی بٹھایا جاتا ہے، بیٹھتا نہیں. وہ اس کی اپنی بھول پر، اس کی اپنی کسی وجہ سے، ہاں، اور وہ پھر کسی اور جگہ لگتا ہے. لگتا تو ہے ہی، وہ اور جگہ لگتا ہے. حضرت شیخ نے غالباً ظاہر صدقات نے لکھا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، اس کی حیثیت ہے اور اللہ کے دین کا تقاضا اس کے سامنے آیا اور وہ مال خرچ نہیں کرتا. اللہ نے استعداد دے رکھی اس کو اور تقاضا ہے، غریب کوئی ضرورت مند آ گیا اس کے پاس، اس نے وہاں خرچ نہیں کیا تو وہ اسے اتنا مال گناہ میں خرچ کرنا پڑے گا. ایسے وقت ہے ہمیں اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے. مسئلہ میرا اوروں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. مجھے اللہ نے اس محنت میں لگایا اور اس محنت میں لگنے کے بعد میرے پاس وقت ہے، فرصت ہے، فراغت ہے، اور پھر دین کے تقاضوں کو پس پش ڈالتا ہوں میں اور اس کو پورا نہیں کر رہا. میرے بھائیوں، آدمی کا وہ وقت کہیں اور جگہ لگے گا، گشتوں میں نہیں لگا، دین کی تقاضوں میں نہیں لگا تو یہ وقت لگے گا کہیں اور. آپ اپنا اس بارے میں حساب کیجئے گا کہ کہاں لگا میرا وقت اور گناہ میں کیوں لگا. گناہ کی وجہ میں لگا یہ میرا وقت. تو یہ لگا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں لگانا چاہیے تھا وہ میں نے لگانے سے محنت نہیں کی ہے، تو وہ وقت تو مجھے لگانا ہوگا یہ اور جگہ. ہاں، جیسے اور آتا ہے نا کہ آدمی کسی کو مدد کی ضرورت ہے
اور اللہ نے اس کو استعداد دے رکھی ہے، اس کی مدد کرنے کے موقع پر جو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کو یہ بھی مدد کر، اس کو جب مدد کی ضرورت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم سب کو اس محنت میں اللہ نے لگایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، کوئی اپنی طاقت قوت سے نہیں چل رہا، دھوکے میں ہے، اور کوئی اپنے مال کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہے، دھوکے میں ہے۔ ہاں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، محمود صاحب بیانات میں بار بار پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، وہ کالی کو نہ دیکھے، گوری کو نہ دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو اللہ جس سے کام لینا چاہے وہی کام کرے گا۔ ہاں، آدمی کو بہت صبر کی چلنا چاہیے۔ دیکھو اللہ بہت غیور ہے اور اللہ بہت کریم ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہاں، اس لیے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنے سے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی غلط سوچنے سے بہت بچنا چاہیے۔ اور جتنا کچھ اللہ نے کرنے کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بار بار کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنی محنت کی نفی کرے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے کا ارادہ کرے گا نا تو کام کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا، وہاں قبولیت ہے۔ اپنے آپ کو قبول کرانا اللہ کے نزدیک، اور اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے تقاضوں سے، بلکہ اپنا حصہ خود کرے آدمی کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، میرے پاس ٹھیک ہے ضرورت کے لیے آدمی کو ضرورت میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس جو وقت وہ کہاں لگ رہا ہے۔ ہاں، تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں 4 اعمال ہیں، دعوت کی محنت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے۔ ان 4 اعمال میں سے کسی عمل میں ہمیں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ ہاں، گھر میں ہو تب بھی، اللہ کے راہ میں نکلے تب بھی، یہ نہیں ہے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد ہمارا وقت اس میں لگے۔ اس میں لگا کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا، اور پھر اپنے گھر پر آنے کے بعد اپنے مقام پر انہی اعمال میں فارغ وقت کو لگانا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فارغ وقت مسجد کو دو، فارغ وقت مسجد کو دو، کیا مسجد والے اعمال کو دو۔ اگر ملاقاتوں کا وقت ہے تو ملاقاتوں میں جائیں گے، ذکر کا وقت ہے ذکر میں بیٹھ جائیں گے، تلاوت کر لیں گے، دعا کا وقت دعا مانگ لیں گے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی خدمت کا موقع خدمت بھی کریں گے۔ سب اعمال کرنے ہیں۔ اپنا فارغ وقت جو ہے ان اعمال میں رکھنا چاہیے، ہوٹلوں پر بازاروں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آدمی سوچے تو صحیح کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ شر البقاع اسواقھا، آبادیوں میں اور بستیوں میں سب سے بری جگہ، شر کی جگہ بازار ہے۔ وہاں تو ضرورت کے لیے آدمی کو جانا ہے، ضرورت۔ یہ ہماری جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ بازاروں میں کھڑے کھڑے کھانا پینا، ہم اور کھڑے کھڑے کھائیں پئیں اور بازاروں میں کھائیں۔ اپنے آپ کو بازار سے بچانا چاہیے۔ ہاں، اور مسجد والا بننا چاہیے، مسجد والے بنے ہو۔ ہاں، اور مسجد والے ہم جب بنیں گے تبلیغ، جس کو اللہ نے دعوت کے کام میں لگایا ہے، جیسے ہم چلوں میں جانے لگے تو چلے کی محنت زندہ ہو گئی، ایسے ہم اپنے مقام پر اپنا فارغ جتنا وقت ہے اسے مسجد میں دینا شروع کریں گے تو امت بھی اپنا فارغ وقت مسجد میں دینا شروع کر دے گی۔ اور حضرت بھائی اس سے فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، امت میں جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہے وہ فرصت کے وقت میں آ رہا ہے۔ کیونکہ حضرت تو فرماتے تھے کہ فراغت یہ تو معصیت کا دروازہ ہے، فراغت جو ہے وہ معصیت کا دروازہ ہے۔ آدمی فارغ ہو جاتا تبھی دوستوں میں بیٹھتا ہے اور ایران قرآن کی چلاتا ہے، ہنسی مذاق جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کی باتیں۔
آپ دیکھیں فراغت کے وقت میں آدمی کو گھومنے جانے کی سوچتی ہے کہ چلو گھومنے جائیں، کہاں جائیں گھومنے؟ غفلت کی جگہوں پر، مشغولی میں تو اسے بال بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو گناہ میں کہاں جائے گا یہ؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی فرصت کے ہم مسجد والے بنے، مسجد والے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہو کہ جو مسجد کا عادی ہے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد والے اعمال میں جتنا ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا ہمیں اللہ ایمان کی قوت اور طاقت دے گا۔ ہمارا وقت مسجد میں لگے۔ حضرت فرماتے تھے اگر امت کا فارغ وقت مسجد میں لگنا شروع ہو جائے تو امت میں سے تمام فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ فرماتے تھے جتنا گھروں میں جھگڑے، خاندانوں میں لڑائیاں اور جتنی بری باتیں آتی ہیں وہ فرصت کے وقت میں آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ امت کا فرصت کا وقت 3 جگہ لگتا ہے۔ جو بڑی اونچے لوگ ہیں وہ کلبوں میں لگاتے ہیں، کلب میں جا بیٹھتے ہیں، کلب، وہ کلبوں کے ممبر ہوتے ہیں اور اپنا فرق وقت وہاں جا کے لگاتے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھ کر پھر چلتی آپس میں وہ لیڈر کیسا، وہ لیڈر کیسا، وہ کیسا، وہ کام کیسا، وہ تمام برائیوں کی باتیں وہاں چلتی ہیں۔ ابھی وہاں سے وہ برائیاں گھروں میں جاتی ہے، دوستوں میں جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کی غلط باتیں کرنے سے ان کے گھروں میں جب فلاں تمہارے بارے میں وہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، تو آپس میں لڑائیاں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے امت کے تاجر، یہ تاجروں کا وقت جو ہے فارغ وقت وہ بازاروں میں ہوٹلوں میں لگتا ہے۔ یہ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھ کے تفصیل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی غلطیوں اور برائیوں کی میرے دوست اور تذکرے، ہاں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ذریعے جس کی برائیاں کی ہیں اس کے پاس پہنچتی ہے، تو پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں آتا، ہاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہی ہے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ گھروں میں، خاندانوں میں لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب یہیں سے جاتے ہیں، ہاں، اور برائیاں یہیں سے جاتی ہیں۔ اور فرماتے امت کے مزدور ایک تیسرا طبقہ کسانوں کا، مزدوروں کا ہے، یہ چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، فرصت میں ہوئے تو چوپال میں جا کے بیٹھیں گے اور حق کے پیتے جائیں گے اور باتیں کرتے جائیں گے، ارے فلاں کا دیکھ تم نے سنا اس نے یہ کیا، اور فلانے کی لڑکی کا معاملہ دیکھ سنا تو نے۔ اب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں چوپالوں میں، اور چوپالوں میں ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، ہاں، ایک دوسروں کو ستانے کی تمام اسکیمیں، یہ سب پھر محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ طبقہ جو ہے نا یہ اپنے مقام پر اپنے فرصت کے وقت کو مسجد کو دینا شروع کرے۔ یہ بہت بری بیماری ہے کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی ہیں۔ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی، اور مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہم بازاری بن کے ہی مسجد میں آتے ہیں، بازاروں کی باتیں ہی مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے اگر توفیق بھی دی ہے کہ جماعت سے پہلے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں تو آدمی مسجد میں پہنچ کر صف میں جا کر بیٹھتا نہیں، ذکر نہیں کرتا، دونوں کھڑے کھڑے باتیں کریں گے صحن میں کھڑے کھڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے، اور جب اقامت کھڑی ہوگی تو پھر بھاگیں گے۔ ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، اور یہ روگ ہے، روگ کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی، اور مسجد میں ذکر عبادت میں نہیں لگتی۔ ہاں، ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ فرض نماز میں ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ابھی سلام پھیڑی ہے، اور سلام کی پھیرنے کے بعد استغفار یا دعا میں لگنا چاہیے، تو آپس میں بات کریں گے۔ اس نے کون سے ایمرجنسی بات کرنے کی تو موقع تھا؟ حضور نے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھا ہے۔ آپ نے تو نماز کے بعد
تسبیح بتائی ہے، تسبیح فاطمہ بتایا آپ نے، تو آپ نے تو نماز کے بعد اپنی امت کو دعا میں لگنے کے لیے ترغیب دی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو آپ کی منشا تو یہ ہے کہ میرا ہر امتی فرض نماز کے بعد ذکر میں لگے، دعا میں لگے. ہماری واقعہ مجھے تو بہت تعجب ہوتی ہے، یہ باتیں کتنی باتیں کہاں سے لاتے ہیں، اتنی باتیں کہاں سے آتی ان کے بعد، ختم ہی نہیں ہوتی. نماز کے بعد بھی باتیں، مسجد میں آ کے پھر وہاں بھی بیٹھے بیٹھے باتیں ہی باتیں. اور حدیث میں تو خاموش رہنے کی فضیلت ہے. ہاں، بلکہ آپ نے فرمایا جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا. بہت سی مصیبت سے نجات پاتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا نا، ایک صحابی نے پوچھا حضور کیا ہم بات چیت کرتے اس میں بھی ہمارا حساب ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تجھے روئے، لوگ اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں اونتے منہ ڈالے جائیں گے. بڑی ضرورت ہے میرے دوستوں. میں نے ابھی ایک کتاب میں پڑھا کہ آدمی جو بہت زیادہ دنیا کی باتیں کرتا ہے اس باتوں کے ذریعے اس کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. نماز میں دھیان، حلاوت سب ختم ہو جاتی ہے. باہر کی ہماری جو زندگی کا رخ ہے، باتیں 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 باتیں. اور جب سے یہ موبائل کی مصیبت آئی ہے تب سے تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. کبھی سوچتا بھی نہیں اتنی دیر تک میں موبائل میں لگوں گا تو میری موت کیسے آئے گی. ہاں، آج سے 30-40 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے حاجی سلیمان دیسائی کر کے جماعت لے کر آئے تھے ساؤتھ افریقہ کی، اور مجھے ان کے ساتھ جانا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں یہ بات فرمائی کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ایک نوجوان تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن انہیں ریڈیو سننے کی بہت عادت تھی. ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ریڈیو رہتا تھا، یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ریڈیو کھول کر سنتے سنتے سو جاتے تھے. وہ یہ ان کا حال تھا. خدا کا کرنا کہ ان کی بیمار ہوئے، بیماری میں موت کا قریب آیا. سکرات کے وقت میں لوگ انہیں کلمے کے تلقین کرے سکرات کے وقت میں، اور وہ اشارہ کرے ریڈیو کی طرف، کلمہ نہ پڑے. تو گھر والے پریشان ہو گئے کیا کرنا. تو ان کے استاد کو بلایا تلقین کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے. وہ آئے، انہوں نے کہا بیٹا مدرسے میں نے تمہیں جب کلمہ پڑھایا تھا، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. ریڈیو کی دعوت کرے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر گھر والوں کو ریڈیو کا بٹن کھولنا پڑا، اور یہاں ریڈیو چالو ہوا اور یہاں اس کی جان نکلی. بہت ڈرنے کی جو ضرورت ہے. یہ تو ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، ضرورت پر آدمی استعمال کرے. یہ گھنٹوں اس میں لگے رہنا، اور تبلیغ والا اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں دوسرا اور کوئی کام ہی نہیں. ارے تو امت کے درد میں اگر اپنے غم میں لگے نا تو تجھے تو کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. موبائل پہ کیا کھولے گا تو؟ بہت دوڑنے کی بات ہے. اور تبلیغ والے جو زندگی لے کر دنیا میں چلیں گے وہی زندگی دنیا میں چلے گی. باتیں نہیں چلے گی، باتوں سے دین زندہ نہیں ہوتا. دین تو عمل سے زندہ ہوگا. ہماری زندگی دین پر آنی چاہیے. ہماری زندگی سادگی پر. اللہ نے مال دیا، تھوڑا ہی اس مال کو آدمی اپنی زندگی کو اونچے لیول پر لے جائے، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، لتوں میں.
ہاں مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ پریس بغیر کے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ پریس کرنا ضروری ہے کپڑوں کو. ایک کپڑے کے 5 روپئے دے کر پریس کراتا ہے آدمی, تو 5 روپئے غریب کو دے دے کیا حرج ہے؟ سوچے کی بات. اور یہ بھی تبلیغ والوں کا حال ہے جن کی دعوت سادگی کی ہے. زندگیاں اس روح کو لے جانا اچھا نہیں ہے. اللہ مال دے تو مال آنے کے بعد حضور نے کہاں خرچ کیا مال؟ صحابہ نے کہاں خرچ کیا مال؟ اللہ نے اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کے لیے کیا فرمایا قرآن میں؟ اس پر آدمی کو آنا چاہیے. ہمارا مزاج دینی بننا چاہیے. دینی مزاج کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو دنیا دی ہو وہ دین پر لگے, خواہشات پہ نہیں. خواہشات پر لگانا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں خواہشات جو ہیں یہ انسان کو گناہوں سے لے جاتی ہے. اسی میرے بھائیوں, ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ہمیں لوگ تبلیغ کا ذمہ دار کہتے ہیں. ذمہ دار لوگ پرانے لوگ ہیں, تو ہمیں تو بہت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنے چاہیے. گھر میں تو ہم سدھریں گے تو گھر سدھرے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں گھر والے سنتے نہیں مانتے نہیں, تو تم کون سا مانتے ہو اللہ کا؟ تم اللہ کی اطاعت پر آؤ, اللہ تمہارے خاندان کو تمہاری اطاعت پر لائے گا. ہم پہلے سنبھلیں, ہم زندگی کو سنت پر لاویں, اور پھر اپنے گھر میں اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کا ذہن سنت والا بنائیں. ہاں عورت میں تو قربانی کا جذبہ ہے ہی, فطری ہے جذبہ قربانی کا. اللہ نے اس میں قربانی دینے کا جذبہ پہلے دن سے رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے کی نکاح میں جانا آسان تھوڑا ہے. بھائی بہنوں کو ماں باپ کو چھوڑنا معمولی قربانی نہیں ہے. قربانی کا جذبہ بھی اس میں ہے ہی, بشرط ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں, اس وقت کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھی اپنی ترتیب صحابہ کی ترتیب پر لائے. ہاں صحابہ رضی اللہ اجمعین کا وقت 3 جگہ لگتا تھا. حضرت فرماتے تھے حلال کمائی میں, دعوت کا کام کرنے والے کے دماغ میں تو حرام کا تصور نہیں آنا چاہیے. کمائی میں حرام کا تصور نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک زمانے میں عربوں کی جماعت میں ایک مرتبہ میں گیا عرب کی جماعتوں میں. عرب صاحب تھے سب اور سمجھدار لوگ ہوتے ہو. تو ایک دن اس میں ایک عرب مجھے کہتا شیخ اسماعیل فینا العیوب وعند الناس عیون. اسماعیل اپنے اندر کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس کمزور دیکھنے کی آنکھیں ہیں. ہماری کمزوریاں جن کے پاس آنکھیں وہ دیکھتے نہیں دیکھتے, وہ دیکھ کر حساب لگا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ممبروں پر, اور زندگیاں ان کے ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ہے. معاف کرنا میرے دوستو, معاملات میں ہم زیرو ہیں اور معاشرت ہماری بہت بگڑی ہوئی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کو یہ کہنا سمجھانے میں باتیں کرنا کہ دیکھو یہ پرانے جتنے ہیں, تمہاری پرانے آپس میں لڑکیاں دو تو لڑکیاں بھی سوچ سمجھ کے دو. یہ نہیں کہ تبلیغ والا ہے تو پھر باتیں ہمارے پاس کیس لے کے آؤ گے کہ میں نے تو تبلیغ والا سمجھ کے اس کو لڑکی دی تھی, تو ایسا نہیں چلا. پارٹنرشپ میں رہنے کو منع کرتے تھے ایک زمانے میں کہ پارٹنرشپ میں اتنا کاروبار مت کرو تم تبلیغ والا آپس میں, پھر لڑو گے اور آئے گا پورا تبلیغ پر. ہاں
ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں حسن ظن مسلمان سے رکھنا چاہیے کب تک؟ جب تک کوئی معاملہ نہیں کرنا تب وہاں تک. کوئی معاملہ نہیں کرنا تو اچھے آتے ہیں، لیکن جب معاملہ کرنا ہو تو ٹھوک بجا کے کرو. کیا میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا، تو تجھے کس نے کہا تھا؟ تحقیق کر. کسی سے معاملہ کرنا ہو تو تحقیق کر کے پورا چھان بین کرو. بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی سے معاملہ کرنا ہو تو پہلے سوء ظن ہے، اس کو سمجھے کوئی خراب آدمی ہے، اور تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے جب تمہیں اندازہ ہو کہ نہیں صحیح آدمی، اب معاملہ کرو. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مالدار بننے کے چکر میں مت پڑو. مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جن کے پاس ان کو جا کے پوچھو خیریت ہے تو کہتے بہت ٹینشن میں ہوں. زیادہ آئے تب بھی مصیبت، کہاں رکھنا؟ اگر باہر زیادہ آ جائے تو کہاں رکھنا؟ بینک میں رکھ سکتے نہیں. گھر میں رکھو تو مصیبت، جیب میں رکھو تو ہی مصیبت، کسی کو بتاؤ تو مصیبت. کیا کرنے کا؟ ٹینشن ہی ٹینشن. اللہ کے امیر ہیں، قناعت والی روزی مانگی ہے حضور نے، کثرت نہیں مانگی حضور نے. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ جو میری مقدر کی روزی اس پر مجھے قناعت راضی کر دے، قناعت دے دے، اس میں خوش رہوں، بڑھانے کے چکر میں نہ پڑھوں. لیکن آپ نے اس میں برکت مانگی. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اور میری روزی میں برکت دے دے. آج تو ہر ایک مالدار بننے کے چکر میں ایماندار بن. مقدر کی جو مالداری وہ تو آئے گی، اور جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ حلال آئے گی. اور تو اپنی طرف سے چکر میں پڑے گا تو پتہ نہیں کہاں پھنسے گا. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، دعوت دیکھو، ایمان کی فراست جسے مل جاتی ہے نا وہ بہت سمجھ جاتا ہے. ایمان کی فراست، ہمارا ایمان ابھی بنا نہیں. ہمارے اندر ایمانی فراست آئی نہیں ہے، وہ تو محنت سے آئے گی. ہاں، اور بار بار 4 مہینے لگانے سے ایمان بنے گا، ایک مرتبہ لگانے سے نہیں بنے گا. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایمان سیکھنے نکلو. ایمان سیکھ جاؤ 4 دن میں تو 4 دن واپس آ جائیو. اور ایمان سیکھو چلے میں تو چلے میں آ جائیو. پھر نہیں سیکھے تو اور بڑھو، 4 مہینے نہیں بنا اور بڑھو، یہاں تک کہ ایمان سیکھ لو تو پھر آ جاؤ. ہم تو تمہیں ایمان سیکھنے کو کہتے ہیں. جو ایمان اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ہر انسان سے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے ایسا اپنا ایمان بناؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقین سے قرآن کہہ رہا ہے، وہ اپنے ایمان والے ہونے کے دعویٰ کرتے تھے. وہ تو قرآن میں کہ تم تو ایسا ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے، وہ ایمان ہمارے ہاں تمہارا معتبر ہوگا. تو ہم سے بھی اسی ایمان کا مطالبہ ہے. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم جب چاہتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ سے دعا میں یہ مانگو، اے اللہ جو تو نے صحابہ کا وہ دیا تھا وہ ہمیں بھی دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ایمان اللہ کے مطلوب ہے، ایمان بالغیب، وہ ایمان مطلوب ہے. ہم تبلیغ میں لگے وہ ایمان حاصل کرنے کے، اللہ وہ ایمان چاہیے. اگر ہماری نیت اس ایمان کو اور اس زندگی کو حاصل کرنے کی نیت ہم محنت کریں گے تو اگر اللہ کے ہاں مطلوب ہوگی تو زندگی مل جائے گی، وہ ایمان مل جائے گا. اور موت آنے سے پہلے مل گیا تو فبیہا. اور اگر وہ نہیں ملا موت سے پہلے اور ہم محنت میں لگے رہے تو بھی اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قیامت کے دن ان ایمان والوں کے ساتھ حشر فرماوے گا. لیکن نیت تو یہ ہونی چاہیے پہلے، انما الاعمال بالنیات.
اس لیے وہ ایمان حاصل کرنے کی نیت سے کش کرو. اسی ایمان کو حاصل کرنے کی نیت سے میرے دوستوں سہروزہ میں جا کر محنت کرنا، چلے میں جا کر وہی محنت کرنا، وہ ایمان چاہیے. اپنے آپ کو تھکانا، کوشش کرنا، فکر میں لگنا، کھانے پینوں کے چکروں سے نکلنا ضرورت کی چیز ہے. گھر کھاتے ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کوکر لے کے جائے کوکر کھانے کے لیے. کیوں؟ اور شیطان نے دھوکہ کیا دیا ہے؟ تاکہ وقت بچ جائے. کوکر لے جائے نا تاکہ جلدی سے گوشت پک جائے اور وقت بچے. تو کبھی یہ نہیں سوچے بھائی سادہ کوکر لے جائیں گے تو پھر سوجے گی روزانہ گوشت کھانے کی. ہم جس زمانے میں تبلیغ میں چل رہے تھے نا ابتدا میں، تو اس وقت آداب میں یہ بات بتاتے تھے کہ کھانا بھی ایسا پکاؤ جس میں وقت کم لگے. ہاں، اور کہ جماعت میں مالدار نہ غریب دونوں قسم کے ہوں تو مالدار کو نیچے اتارو نہ غریب کو تھوڑا اوپر لے جاؤ تاکہ دونوں میں کھانا چل جائے. ہاں میرے بھائی، میرے دوستو، ہمیں بھی اپنی محنت میں صحیح رخ پر آنے کی ضرورت ہے. ہاں، رسمیت ہمارے کام میں آ گئی ہے. کھانے پینے کے چکر زیادہ آ گئے ہماری محنتوں میں. ہاں، اور آرام کے چکر بہت آ گئے. امت تو بیچاری کلمے کے بغیر مر رہی اور ہمیں آرام کی سوجی ہے. ہاں، حضرت ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے دن میں اتنی محنت کرو، دین کی محنت میں لگو، اعمال میں لگو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ. اور رات کو پھر اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر دعا میں اس طرح اللہ سے آوازاری کرو جیسے قلاش آدمی اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہے. قلاش آدمی اس کو کچھ بھی نہیں بیچارے کے بعد، اور بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں اور فاقے کی وجہ سے مر جانے کا خطرہ ہے. اسے جب اپنے پڑوسی کے پاس کھانا پینے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنی عاجزی جا کے کرتا ہے کہ بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک کے مارے مر جائیں گے، تھوڑا کھانا دے دیں، میرے بچوں کی جان بچ جائے گی. ایسے اللہ سے عاجزی کرو ہدایت کے لیے اور اس بستی کے لوگوں کے لیے اور امت کے لیے کہ اللہ ہماری ضرورت ہے، ہدایت دے دے. اللہ سے مانگنا، عاجزی کرنا. ہاں، یہ نہیں کہ تہجد کی 2 رکعت پڑھ سو گئے. الحمدللہ تہجد پڑھتے ہیں. تہجد تو پڑھنی اللہ سے مانگنے کے لیے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو. اچھا، بہت سو کا کیا بزرگوں نے اپنی سہولت کے لیے بتا بھائی اگر آنکھ نہ کھولے تو تہجد پڑھ کے سو جایا کرو. تو آدمی نے اسی پہ اکتفا کیا ہے. وہ تو ایک عارضی چیز ہے، ورنہ آدمی تہجد میں اٹھے اور اس میں اٹھ کر اللہ سے آوازاری کے طرح ہی کر. دعا کے بغیر ہمارے کام میں جان نہیں پڑتی. ہاں، حضرت معیشت تو بیان میں باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ کہ تین گئے سفر میں اور اس میں ایک تھا درزی، ایک تھا سونار، ہاں، اور ایک تھا نیک آدمی اللہ والا. اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کیسے گزارنی کہ چلو مشورہ کرو. ایک تہائی رات ہر ایک جاگے. ہاں، تو طے ہو گیا. تو نمبر اول پایا بڑھئی تھا. تو بڑھئی نے دیکھا یہ ایک تہائی رات گزارنی کیسے. تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی اور لکڑی کی گڑیا بنائی اپنے حصے میں. گڑیا بنا کر سو گیا. اتنے میں آئے درزی صاحب کا نمبر. درزی صاحب نے کہا بس کیسے گزارنا. یہ گڑیا تو ہے، اس کو
اس پر کپڑے نہیں ہیں، میں اس کے کپڑے سی دوں. تو اس نے کپڑے سیے اپنے حصے میں، اس کو کپڑے پہنا دیے. تیسری کا نمبر آیا تو تیسرا سنار آیا، سنار، تو اس نے اس کے لیے زیورت بنا کے پہنا دیے. اب وہ اللہ والے کا نمبر آیا چوتھا، آخری درجے میں. انہوں نے کہا یہ تو گڑیا اس نے بنا دی، اس نے کپڑے پہنا دیے، اس نے زیور پہنا. اب میں کیا کروں کہ میں اللہ سے اس چیز میں جان ڈلوا دوں. تو انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ یہ تو اب تو اس میں جان ڈال دے. تو بھائی دوستو، اپنی زندگی میں ہمیں اپنی بزرگوں کی رخ پر آنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمارے جیسے اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، سیدھے سادھے میواتی ہوتے تھے، لیکن میواتیوں میں اطاعت تھی. جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ایسے ہی کام کرنا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میواتیوں کے ہاتھ میں سپارے، قرآن شریف سیکھنے کے لیے آتے ہیں قاعدے، قاعدہ بغدادی، اور ان کو دیکھا ہم نے فجر کی نماز میں تہجد میں اٹھ جاتے تھے وہ، اور فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان میں وقت زیادہ ہوتا ہے، ایک آدھا پونا گھنٹہ، تو اس میں سبق لیتے تھے وہ، پڑھیں قرآن شریف سیکھتے تھے. اور رات کو اٹھنا، وہ تو اپنے جوان بچے جو ان کی جماعت میں ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سمجھا بجھا کر تہجد اٹھاتے تھے، سمجھا کر ترغیب دے کر. اور رات کو اٹھ کر ایک کونے میں یہ بیٹھا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہے، اور دعائیں اللہ سے رونے تونا چالو ہے. تو میرے بھائی میرے عزیزو، ہمیں اپنے بزرگوں کی ترتیب پر خود کو آنا ہے. اپنے ساتھ جماعتوں کو لے کے نکلو تو یہ پوری بزرگوں کی ترتیب پر خود پابند رہو. مشورے میں کھانے پینے کا مشورہ نہیں ہوا کرتا، کام کا مشورہ ہوتا ہے. کھانا تو ٹھیک ہے، ضرورت کی چیزیں ہو جائے گا، لیکن کام کا، محنت کا کیسے محنت، اور ہمارے اعمال کی پابندی کیسے ہو، یہ تمام چیزیں میرے دوستو ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو سادگی کے ساتھ لے کر چلیں اور ان کو اس رخ پر ڈالیں، اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے صحیح رخ پر محنت کرنے والوں کو چھوڑ کر ہم جائیں. ہاں، ہماری ذمہ داری ہے. جو کمزوریاں ہم میں آ گئی ہیں اس کو اب دور کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں اب چلتا ہے چلنے دو. یہ غلط بات ہے. خود بھی صحیح چلنا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو ترغیب دے کر، حکم سے ڈانٹ پٹائی کہہ رہے ہم لوگ، لیکن ترغیب اتنی دو اور اللہ کے سامنے اتنا رو کہ جو ہمارے ساتھ نکلنے والے ساتھی ہیں وہ بھی پابند بن جائیں. ہمارے مولوی صاحب تھے، مولوی غلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے کہ مولوی صاحب ایک مرتبہ میرے ساتھ جماعت چلی، اسٹوڈنٹ کی جماعت. اب اسٹوڈنٹ کا مطلب ان کو جب کہوں بھی تعلیم میں تو تعلیم میں آوئی نہ، بیٹھے ہی نہیں تعلیم میں ترغیب دیتا ہوں، بیٹھے ہی نہیں بیٹھے. میں کہ اللہ کیا کروں. اللہ کے سامنے رونا شروع کیا میں نے اللہ سے کہ اللہ میاں ان کے دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، ان کو تو سمجھ دے دے. کہ مولوی صاحب 15 دن تک اللہ سے مانگنا پڑا. 15 دن گزرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا تو پھر وہ پابندی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے. جو کرنے کو ہم کرتے نہیں، غصہ کرتے ہیں، پھٹکارتے ہیں. کیسے لوگ ہیں جماعتیں نکلو کھیل کود تو تھا ہی، نکلے ہیں سدھرنے کے لیے. اب جو وہاں کی بگڑی عادت ایک دم تھوڑی سدھرے گی، تو پیار محبت سے سمجھانا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا. ہم لوگ جو ہیں نا، حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب کہ بھائی 3 دن ہر پرانا، ہر مسجد کا جماعت کا ساتھی اپنے ساتھ 27 دن محنت کر کے نئے 10 آدمی کو تیار کرے جماعت میں. اور یہ ایک پرانے ان کو ان نیوں کو لے کر نکلے اپنے ساتھ. تو فرماتے تھے
اگر پرانے لوگ نئیوں کو لے کر چلیں گے اور جائیں گے تو ان کی ترقی ہوگی، اور ان نئے لوگوں کو ان کے ساتھ رہنے سے سیکھنا ملے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کو سونا جائیں گے، اب ان کو لے کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے۔ نئے ساتھی جب نکلتے ہیں نا، ان کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کو سکھانے کے لیے دماغ تھکانا پڑتا ہے۔ ہاں، تو پھر کام کے بنتے ہیں، اور ہم بھی کام کے بنتے ہیں۔ ہمارا آرام قربان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر میرے دوستوں، ہماری محنت کام کارگر ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ، اور اسی لیے کام جہاں بھی جتنا ہے اتنا ہی ہوتا، آگے بڑھتا نہیں۔ جیسے کہ نئی تشکیلیں ہوتی نہیں، اور نئی تشکیلیں ہوتی ان کا وقت سے گزرتا نہیں۔ 3 دن کی جماعتوں کی روانگی کتنی دیر ہوتی ہے؟ آپ اپنے علاقوں میں پوچھو کہ 3 دن کی جماعت جو جاتی ہے اس کی روانگی کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ 5 منٹ 10 منٹ۔ حالانکہ 3 دن کی جماعت میں بھی وہی کام کرنے ہیں جو چلے میں 3 چلے کرنے ہیں۔ تو جیسے 3 چلے کی جماعت کو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات سمجھا کر بھیجی جاتی ہے، تو یہ 3 دن والوں کو بھی اتنا ہی سمجھا کے بھیجنا جائے گا۔ آدمی تو 3 دن سے 3 چلے پہ آتا ہے۔ اگر 3 دن صحیح رخ پر لگیں اور صحیح اعمال میں لگیں اور ہم لگواویں، تو پھر انشاءاللہ یہ چلے میں جائیں گے تو صحیح رخ پر محنت کریں گے۔ 3 دن میں ان کو، میرے دوستوں، کسی چیز کی اہمیت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ اسی رخ پر چلے میں جائیں گے، 3 چلے میں جائیں گے، کام کے نہیں بنیں گے۔ یہ ہمیں اس کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں جو ہماری مسجد سے نکلیں، پرانا ساتھی لے کے بیٹھے انہیں، اور انہیں پوری بات سمجھائے۔ روانگی کی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بات ہم 3 چلے کی جماعت کو کرتے ہیں نا، وہ 1.5 گھنٹہ ان کو سمجھاؤ کہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کیسے محنت کرنی ہے، پوری بات۔ اور امیر صاحب بھی پوری بات کو ذہن میں لے کر پھر اسی رخ پر ان کا وقت گزرواوے، پھر کام کا بنے گا۔ اور اگر 3 دن صحیح گزریں گے نا ان کے، تو یہ ان میں سے آپ کو 3 چیلے والے ملیں گے، اور پھر یہ پابندی سے 3 دن لگائیں گے۔ آدمی کو نکلنے کے زمانے میں کچھ ملے تو آدمی آئندہ سوچے گا۔ آپ اسی دیکھیے کہ جو امیر صاحب محنت کرنے والے ہوتے ہیں جماعت پر، تو وہ لوگ پھر بعد میں اسی امیر کی طرف کو تلاش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میں چلوں گا۔ کمزوری ہماری ہے، یہ جتنی ہماری محنت میں کمزوری ہے وہ ہماری ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے امانت داری کے ساتھ۔ دیکھو یہ محنت ہمارے پاس امانت ہے۔ جو لوگ جماعت میں ہمارے ساتھ نکلتے ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کا سب ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہاں، اس کو سامنے رکھ کر ہم، اگر میرے دوستوں اپنے علاقوں میں محنت کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کریں، خود بھی اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو پابند کریں، اور اپنی ترقی کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو ان اعمال میں تھکائیں لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں جو اعمال ہیں، 4 کام ہیں، وہ تو ہمارے نبوت ہیں۔ حضرت معاویہ سے یہ تو فرماتے تھے، میں تو ان اعمال کو اعمال نبوت یقین کر کے کر رہا ہوں۔ دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت و خدمت، یہ ہمارے نبوت ہیں۔ ان اعمال نبوت میں آدمی صحیح وقت گزارے اور اس کی تربیت اصلاح نہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی جیسے بزرگوں کے معمولات ہوتے ہیں، ان معمولات میں آدمی لگتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس دعوت کے کام کے معمولات تو یہ 4 اعمال ہیں، اس پہ آدمی جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اس طرح اس میں لگے تو آدمی کیسا ہی بگڑا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ صحیح رخ دے آئے گا، اور ہو رہا ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا جب محدود وقت لگا اور صحیح وقت لگا تو ان کی زندگیاں صحیح ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک محنت ہے میرے دوستوں،
اور آج کے دور میں خدا نے اس محنت کو اپنے فضل سے زندہ فرمایا ہے. امت پر رحم کھانے